ہوتا ہے محافل کا کہ محافل کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے لاریب کلام سے کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس محفل کا آغاز بھی اللہ جل وعلا کے لاریب اور مبارک کلام سے کی جائے گی۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ ایان قادری کو کہ وہ آئیں اور تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب نعت شریف کے لیے دعوت دوں گا حافظ سبطین رضا کو۔ اور یہ جو نعت شریف ہے جس کا کہا گیا ان سے، یہ حضور تاج الشریعہ کا وہ کلام ہے کہ جس کے اندر آپ فکر امام احمد رضا کو اجاگر کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا منشور اور مقصد کیا ہے، اس کی جامعیت کیا ہے، ہماری حیات جو ہے، زندگی جو ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آپ اس کلام کے اندر ان باتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں ہے اور ہم کس واسطے ہیں۔ تو یہ تمام پیغامات اس نعت شریف کے اندر ہیں۔ آپ توجہ اور انہماک کے ساتھ اس کلام کو سنیے گا تو یقیناً حضور تاج الشریعہ کی فیوز و برکات بھی ملیں گے اور بہت کچھ باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی اس نعت سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے،
زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، ہم رہیں عشرت دائمی کے لیے، ہم رہیں عشرت دائمی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ کاش مجھ سے یہ فرمائے مرشد میرے، چل مدینے چلے حاضری کے لیے، چل مدینے چلے حاضری کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ عرس کا ہے سما ہم سبھی ہیں جمع، عرس کا ہے سما ہم سبھی ہیں جمع، امجدی کے لیے، ازہری کے لیے، امجدی کے لیے، ازہری کے لیے۔ دامن شاہ تراب مل گیا ہے ہمیں، دامن شاہ تراب مل گیا ہے ہمیں، یہ سعادت نہیں ہر کسی کے لیے، یہ سعادت نہیں ہر کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ صلی اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داغ فرقت طیبہ داغ فرقت طیبہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی دل پہ جب کرن پڑتی
ان کے سبز گنبد کی اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا۔ فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا، کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا۔ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دیر میں مدرس دارالعلوم امجدیہ اور امام و خطیب مسجد امجدی حضرت علامہ مولانا سید نثار احمد اختر القادری صاحب یہاں جلوہ گر ہوں گے، اور حضور سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی سیرت طیبہ سے متعلق جو اہم گوشے ہیں اور جو حضرت کے مشاہدات ہیں، جو ان کی صحبت میں دیکھا سیکھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں سے بھی فیضیاب کریں گے۔ اس سے قبل جب تک حضرت کی تشریف آوری ہو، اس سے قبل چند باتیں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا مقام، کیا عظمت عطا فرمائی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی نور اللہ تعالی مرقدہ، آپ کی چوتھی نسل میں، یعنی کہ آپ پڑ پوتے ہیں، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ کی ذات پاک کو دیکھا جائے، کسی بھی جانب سے دیکھا جائے تو دونوں جانب سے فیض رضا کا دریا نظر آتا ہے، کہ ایک جانب سے حضور حجت الاسلام کی اولاد میں سے ہیں آپ، اور دوسری جانب سے سرکار مفتی اعظم ہند کی اولاد میں سے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کی شہزادی اور سرکار حجت الاسلام جانشین اعلیٰ حضرت، یعنی کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، ان کے صاحبزادے حضرت مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان صاحب عرف جیلانی میاں آپ کے والد گرامی ہیں۔ حضور حجت الاسلام کے آپ پوتے ہوتے گئے اور سرکار مفتی اعظم ہند کے آپ نواسے ہوتے گئے، اور بریلی شریف کی اس خانقاہ کا جو مزاج ہے، جو معیار ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ نسل در نسل گدی نشینی کا سلسلہ چلتا رہے، بلکہ یہاں معیار یہ ہے کہ یہاں اہلیت دیکھی جاتی ہے، قابلیت دیکھی جاتی ہے، کہ جب حضور سرکار اعلیٰ حضرت کا وصال پر ملال ہوا تو اس کے بعد جو جانشین ہوئے وہ آپ کے بڑے شہزادے
حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب آپ کے جانشین ہوئے، اور پھر سرکار حجت الاسلام کے وصال پر ملال کے بعد ایسا نہیں کہ آپ کی شہزادے جناب مفسر اعظم آپ کی گدی پر جلوہ گر ہوئے، بلکہ حضور حجت الاسلام کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، سرکار اعلیٰ حضرت کی جو مسند تھی اور جو یہ سلسلہ تھا وہ سرکار مفتی اعظم ہند نے سنبھالا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند کے بعد جس شخصیت کو یہ ورثہ ملا اور یہ مسند ملی وہ سرکار تاج الشریعہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کو بچپن ہی سے لوگوں نے دیکھا کہ پیکر تقوی اور طہارت تھے، کہ جب دور طالب علمی ہوتا ہے تو اس وقت اتنا دھیان نہیں جاتا، عموماً طلبہ کا نارمل انداز میں وہ زندگی گزارتے گئے، لیکن حضور تاج الشریعہ کی جو زندگی تھی کہ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی بزرگی، زندگی کا کوئی بھی حصہ دیکھا جائے تو وہ تقوی سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ جب آپ جامعہ ازہر گئے، کیونکہ آپ نے اعلیٰ تعلیم وہاں سے حاصل کی، کلیہ اصول دین کے اندر آپ نے اسپیشلائزیشن کیا تھا جامعہ ازہر میں جا کر، اور جامعہ ازہر اسلام کے اعتبار سے اسلامی دینی درسگاہ میں بہت بڑا قدر رکھتی ہے اور بڑا علمی مقام ہے اس کا، کہ وہاں کا اگر کوئی فارغ ہو، وہاں کا کوئی شاگرد ہو تو وہ اس بات پر نازا ہوتا ہے کہ میں ازہر یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلا ہوں، اور وہ اپنے نام کے ساتھ ازہری لکھتے گئے۔ کتنے ایسے علماء ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ ازہری ملتا ہے، گویا کہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ جامعہ ازہر سے فارغ ہوئے گئے، جامعہ ازہر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو جو شخص جامعہ ازہر کے اندر تعلیم حاصل کرے وہ فخر کرتا ہے کہ میں جامعہ ازہر میں پڑھا ہوا ہوں، اور تاج الشریعہ کی ذات وہ ہے کہ آپ نے جب ازہر یونیورسٹی میں پڑھا تو جامعہ ازہر یہ فخر کرتا ہے کہ تاج الشریعہ نے ہمارے یہاں پڑھا ہے۔ فخر ازہر کہا گیا آپ کو کہ جب آپ نے فراغت حاصل کی تو فقط جامعہ ازہر نہیں بلکہ پورے مصر کے اندر آپ نے ٹاپ کیا تھا، اور لوگ دنگ رہ گئے کہ ایک اجمی ہندوستانی اتنی علمی قابلیت رکھتا ہے، اور جب آپ عربی بولتے تو ایسی فصاحت اور بلاغت والی کہ اجمی دیکھ کر دنگ رہ جاتے، اور وہ یہ کہتے کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی اجمی ہے بلکہ تو عربی النسل لگتا ہے، ایسی فصاحت اور بلاغت والی عربی۔ جس وقت آپ جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں مصر کی کوئی بڑی خاتون تھی، کوئی گورنمنٹ کی، تو معمول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کے بڑے عہدے والا شخص آتا تو تمام طلبہ ان سے ہاتھ ملاتے، اور اس سال جو گورنمنٹ کی جانب سے جو شخص آیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک خاتون آئی تھی۔ اب تمام طلبہ لائن میں لگے ہوئے تھے کہ ہاتھ ملائیں گے، اور حضور تاج الشریعہ کے ایک ساتھی مولانا شمیم رضا خان صاحب، مولانا شمیم ازہری، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے ہاتھ ملا لیا، لیکن جب وہ تاج الشریعہ کے قریب بڑھی تو تاج الشریعہ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ میں نے جو ہاتھ ملایا تھا تو اس کے بعد تاج الشریعہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اور میں اس فکر میں تھا کہ وارث علوم اعلیٰ حضرت کے شہزادہ امام احمد رضا مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں نے ان سے معافی تلافی کی کہ حضور معاف کر دے، تو فرمایا کہ میں آپ سے ناراض اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوں، اس لیے کہ وہ جو خاتون گئے وہ محرم نہیں گئے، وہ ایک نامحرم عورت۔ یہ دور طالب علمی میں آپ کا تقویٰ تھا کہ اس وقت بھی آپ اس قدر خیال فرماتے تھے، اور عموماً اب کیا ہوتا کہ اب گھر میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ اتنا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ نہیں بھی پڑھتا تو والدین چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھتا، لیکن حضور تاج الشریعہ کی تعلیم کا سلسلہ ایسا تھا کہ آپ نے مکمل ناظرہ قرآن اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھا، اور کہنے والوں نے کہا کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو کمال درجے کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ کی پوری زندگی اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے رضا کے لیے گزری، ان کے دین کی خاطر خدمت دینے میں گزری، اور ہمیشہ مذہب اور مسلک کی خدمت کے لیے آپ پر سر پیکار رہتے، یہاں تک کہ جب 2008 یا 2009 میں
ملک شام آپ تشریف لے کے گئے تو وہاں علماء کے درمیان میں آپ نے تقریر کی اور کمال انداز کی تقریر کی کہ تمام کے تمام علماء دنگ رہ گئے کہ اتنی علمی وجاہت والی شخصیت کے لیے. اور کہنے والوں نے کہا کہ جب حضرت کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد عرب کے علماء کی ویب سائٹوں پر یہ بات موجود تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خوش نصیب گئے کہ ہمارے پاس تاج الشریعہ کی سند حدیث موجود ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے حدیث شریف کی جو سند گئے یہ ہمیں عطا فرمائی تھی. اس قدر علم ہونے کے باوجود، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری کمال درجے کی تھی. انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری آپ کے اندر موجود تھی. اصاغر نوازی یعنی کہ اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کا جو انداز تھا یہ بھی بہت کمال درجے کا تھا. ایک علامہ صاحب فرماتے گئے کہ حضرت کی جو بصارت تھی وہ کمزور ہو گئی تھی کسی وقت، تو دور سے جو چیز ہوتی وہ ٹھیک سے نظر نہیں آتی تھی. تو فرمایا کہ ایک دن میں ان کی مجلس میں گیا اور حضرت کا جو جلسہ ہوتا تھا وہ ہزاروں لاکھوں میں ہوا کرتا تھا، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا. فرمایا کہ حضرت کی مجھ پر شفقت ایسی کہ میں کافی دور بیٹھا ہوا تھا اور بظاہر آپ کی جو بصارت ہے وہ کمزور تھی، لیکن آپ نے پھر بھی اتنا دور سے مجھے دیکھ لیا اور مجھے اپنے قریب بلا لیا اور پھر مجھ سے حال احوال پوچھی اور میں نے بھی حضرت سے طبیعت وغیرہ پوچھی. فرماتے کہ میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے. حضرت نے فرمایا تمہارے ساتھ جو بچہ آیا ہے اسے بھی بلا لو ہمارے قریب. فرمایا کہ بظاہر دیکھا جائے تو ان کی بصارت کمزور تھی لیکن روحانیت کا عالم ایسا ہے کہ اتنا دور وہ پھر بھی وہ پہچان جاتے ہیں اور وہ مرید بھی ہیں تاج الشریعہ کے. فرماتے ہیں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا گیا. ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ ایک صاحب حضور تاج الشریعہ سے بیعت کر کے آئے. اب جب وہ آ گئے تو کسی نے ان کے ذہن میں شبہ ڈال دیا کہ تم نے کہاں بیعت کر لی، وہ جو اتنا دور گئے تم کیسے رابطہ کرو گے ان سے، اتنا فاصلہ گئے. اب وہ شکو پنج میں کہ یار مجھ سے کیا کام ہو گیا، کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا کہ ظاہر سی بات ان تک رسائی اتنی آسان تو نہیں، اتنے دور گئے کس طرح ان سے رابطہ ہو سکے گا، بات ہو سکے گی. اب وہ شکو پنج میں تھے کہ اب شاید میں کل بیعت توڑ دوں گا. وہ اس رات سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے گئے کہ حضور تاج الشریعہ جلوہ گر ہوئے خواب میں. اور سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ تم نے کس جگہ پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر بیعت کی تھی میں تمہیں بتاؤں، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم کہاں موجود تھے. فرمایا جس شخص نے تمہارے ذہن میں شبہ ڈالا اس بات کو بھول جاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان وہ بیچ میں بولنے والا ہوتا کون گئے. فرمایا اگر ایسا ہی کہ تمہیں مسئلہ کہ گفتگو ہو جائے تو ہمارے صاحبزادے اسجد رضا کا نمبر لے لو، ان کے موبائل کے ذریعے مجھ سے بات کر لینا. اب یہ بات چل رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ان کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہو گیا. اب وہ شکو پنج میں تھے کہ یار کاش حضرت نمبر بھی ارشاد فرما دیتے تو یہ بڑی آسانی ہو جاتی. جب دروازہ کھولا اور دیکھا تو ایک انجینئر صاحب موجود تھے. انجینئر صاحب ان سے کہتے ہیں وہ بریلی شریف سے کچھ کام کر کے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ نے بریلی کے سجادہ نشین حضور تاج الشریعہ سے بیعت کر لی گئے. فرمایا جی ہاں میں نے ان سے بیعت کر لی ہے. تو وہ فرماتے ہیں میرے پاس ان کے صاحبزادے اسجد رضا کا نمبر ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کو دے دوں میں. یہ ہوتی ہے پیر کی نگاہ کہ جو مرید پر بنی رہتی ہے. فرمایا کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا گیا. تسلف فی الدین کیسا کہ جو فتویٰ دے دیا آخر دم تک اس پر قائم رہے، اپنے فتوے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے اور کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ کو اپنے فتوے سے رجوع کرنے کی نوبت آئی ہو، بلکہ جو فتویٰ دے دیا حضور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کا جو قول ہوتا گئے وہ قول فیصل ہوتا گئے، سند کا درجہ رکھتا گئے. اور جب شاہ صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت اس معاملے میں آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا فرماتے گئے، تو حضور قبلہ مرد مومن مرد حق وہ کہ جو خلیفہ مفتی اعظم ہند گئے، جن کے پیچھے سرکار مفتی اعظم ہند نے نماز ادا کی اور مفتی اعظم ہند کا تقوی کتنی بلندی پر گئے کہ آج بھی تقوی کے معاملے میں نام لیتے ہی جب تقوی کی بات آتی ہے تو ذہن مفتی اعظم ہند کی جانب چلا جاتا ہے کہ دنیا میں 4 دانگ عالم میں ان کا تقوی مشہور گئے. خود تاج الشریعہ نے فرمایا کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی
متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ ہند میں لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ مفتی اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ متقی اعظم بھی ہیں، سب سے بڑا تقوی والے۔ آپ کا تقوی 4 دنگ عالم مشہور گئے۔ تو جس متقی شخصیت نے شاہ صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہیں اپنا امام بنایا، تو ایک کتنے بڑے مرتبے کی بات ہے، گویا کہ یہ شاہ صاحب کے لیے سند ہو گئی کہ مفتی اعظم ہند نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، شاہ صاحب کے تقوی اور طہارت پر یہ سند موجود ہے۔ کیونکہ جب شاہ صاحب سے متعلق تاثرات لینے کے لیے کسی عالم دین کے پاس گئے کہ حضور آپ کچھ لکھ دیں، غالباً عبدالرشید نوری صاحب تھے، تو وہ فرماتے گئے کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے حضور قبلہ مرد مومن مرد حق کے پیچھے جو نمازیں پڑھی، یہ نمازیں پڑھنا یہ اس بات کی سند ہے کہ شاہ صاحب متقی آدمی ہیں، شاہ صاحب کے تقوی پر یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ بات۔ اور وہ مرد مومن مرد حق خلیفہ مفتی اعظم ہند وہ یہ فرماتے گئے کہ جب پوچھا گیا کہ حضرت اس معاملے میں آپ کا کیا موقف ہے، ارشاد فرمائیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا وہی موقف ہے جو حضور تاج الشریعہ کا موقف ہے، ہمارا وہی فتویٰ ہے جو حضرت اختر رضا خان قادری کا فتویٰ ہے۔ آپ وارث علوم امام احمد رضا ہیں۔ جب مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کیے جانے لگے اور بریلویت پر اعتراضات کیے جانے لگے، اور کچھ عرب کے علماء کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ بریلویت کوئی نیا جدید فرقہ ہے اور دین و اسلام سے ہٹ کر ان کے عقائد گئے، اور دین و اسلام اور شریعت سے ہٹ کر ان کی کچھ باتیں گئے، تو اس وقت جب سرکار تاج الشریعہ علماء عرب کے درمیان جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اپنی تقریر میں ان تمام شبہات کا ازالہ فرما دیا اور واضح کر دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام احمد رضا یہ کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ وہی 1400 سال پرانا مسلک ہے، وہی صحابہ والا مسلک ہے، وہی تابعین والا مسلک ہے۔ ضرورت یہ پڑی کہ جب مثال کے طور پہ آپ سمجھیے کہ جب تک دودھ اور جب تک گھی خالص ملتا تھا تو گھی کو گھی کہا جاتا تھا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیسی گھی ہے یہ خالص گھی ہے، وہ گھی کہا جاتا تھا۔ لیکن جب ملاوٹ والا گھی آنے لگ گیا اور اس میں مکس اپ ہونے لگ گیا تو پھر یہ پہچان کے لیے کہا گیا کہ یہ دیسی گھی ہے۔ شہد کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ شہد بھی 2 نمبر ملتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اصلی شہد ہے۔ یہ پہچان کیوں؟ اس لیے کہ ملاوٹ نہ ہو جائے۔ فرمایا اسی طرح مسلک اہل سنت جو گئے تو کچھ بد مذہب لوگوں نے اس لیبل کو اپنے اوپر لگا لیا اور وہ خود کو اہل سنت کہنے لگے، اور جو عام عوام تھی وہ شبہ میں مبتلا ہو گئی کہ یہ سنیوں کا یہ مذہب گئے۔ تو فرمایا اعلیٰ حضرت امام عشق محبت نے کہ جب وہابیت اور دیوبندیت اور بد مذہبیت چھانے لگی اور انہوں نے اپنے غلیظ عقائد عوام کے درمیان میں پھیلانے لگے تو اس وقت امام عشق محبت نے اپنے قلم سے اپنی فکر سے ان کے ان تمام عقائد باطلہ کا رد کر دیا اور دین اسلام کی تجدید کر دی اور واضح کر دیا کہ مذہب اہل سنت ہے کیا۔ اس وجہ سے مذہب اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کیا جانے لگا، اور پہچان کے لیے کہ یہ مسلک وہی مسلک ہے کہ جو صحابہ والا مسلک ہے، جو تابعین والا مسلک ہے، جو اسلاف کا مسلک ہے وہی مسلک ہے۔ جس مسلک پر بزرگان دین قائم رہے اسی مسلک پر آج مسلک اعلیٰ حضرت والے قائم ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ نے ان تمام شبہات کا ازالہ کر دیا اور پھر علماء عرب کی بات مان گئے کہ ہاں یہ تو وہی پرانا مسلک ہے، احمد رضا خان نے کوئی نیا مسلک نہیں بنایا، نہ ہی کوئی نیا جدید فرقہ بنایا ہے، بلکہ جن بد مذہبوں نے اس مسلک سے متعلق بدگمانیاں کی اور شر پھیلایا، آپ نے ان تمام کا کلا کما کر دیا اور دین کی تجدید کر دی۔ اس واسطے مسلک اہل سنت کو اصطلاح میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی فکر ہر دم آپ کے ساتھ رہتی۔ حضرت کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی لیکن بزرگی بہت زیادہ آپ پر غالب آ گئی تھی کہ کوئی دیکھتا
تو وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ حضرت کی جتنی بزرگی نظر آتی ہے اتنی آپ کی عمر ہوگی، جبکہ آپ کی عمر کافی کم تھی لیکن بزرگی سے آپ کی عمر بہت زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ تو علماء نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو فکر اتنی ہوا کرتی تھی مسلک کی، مذہب کی، دین کے واسطے، اس وجہ سے آپ پر بزرگی غالب آ گئی۔ اور حضور تاج الشریعہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی تعریف فرمائی کہ جو تاج الشریعہ علیہ الرحمٰن نے ان کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان جو اردو سمجھتے ہیں وہ تو اعلیٰ حضرت کے اس فیضان سے فیضیاب ہو رکھے گئے اور مستفید ہو رکھے گئے، لیکن عرب والے جو ہیں وہ اردو نہیں سمجھتے، تو وہ بھی امام احمد رضا سے استفادہ کر سکے اور ان کے فیضان سے مستفید ہو سکے، اس لیے آپ نے ان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر دیا۔ اور اس کے متعلق ملتا ہے کہ آپ فتح الباری شریف کا ترجمہ بھی کر رہے تھے اور غالباً 3 جلدیں ہو چکی تھی، اور جس وقت میں ترجمہ کر رہے تھے اس وقت آپ کی بصارت جو تھی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی کہ لکھی ہوئی جو عبارت ہوتی تھی وہ نظر نہیں آتی تھی، اور اعلیٰ حضرت کی عبارت، اعلیٰ حضرت کا جو سوال آتے تھے وہ بھی تقریباً ایک پیراگراف میں ہوا کرتے تھے۔ تو معمول یہ ہوتا کہ ایک مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہوتے، وہ پوری عبارت پڑھ کر آپ کو سناتے، پھر تاج الشریعہ ایک مرتبہ جو بات سن لیتے وہ حفظ ہو جایا کرتی تھی آپ کو۔ اس متعلق ملتا ہے کہ جب حج یا عمرے پہ گئے تھے آپ، تو طواف کے لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی حافظ قرآن چاہیے، کوئی حافظ قرآن ساتھ آ جائے۔ تو اب ایک حافظ صاحب حضرت کے ساتھ آ گئے کہ حضور میں حافظ ہوں، فرمایا ایک کام کرو تم ہمارے آگے چلو، ہم تمہارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور تم قرآن پڑھنا شروع کرو۔ کس طرح پڑھو گے کہ ایک آیت تم پڑھو گے پھر رک جانا، پھر وہی ایک آیت میں پڑھ کے سناؤں گا، اور سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، الحمدللہ ہمارے خوش نصیبی کے حضور خلیفہ تاج الشریعہ نائب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا نثار احمد اختر القادری صاحب ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کا حافظہ ایسا کہ طواف کرتے کرتے وہ حافظ صاحب ایک آیت پڑھتے، حضرت دہراتے، یہاں تک کہ جب طواف مکمل ہو گیا 7 چکر تو آپ نے پوچھا کہ کتنی آیتیں پڑھی، تو وہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور 70 آیتیں، آپ نے اسی وقت کھڑے کھڑے وہ تمام کی تمام 70 آیتیں ایک ہی بار میں سنا دی، ایسا آپ کا حافظہ تھا۔ اور مولانا عبارت پڑھتے اب پوری عبارت کی عربی میں تعریف کرتے، اور عربی بھی ایسی کہ جب اسے چیکنگ کے لیے بھیجا جاتا تو وہ علماء جو چیک کرتے عربی کو وہ حیران رہ جاتے کہ لگتا ہی نہیں کسی عجمی کی عربی گئے، بلکہ لگتا ہی تو کسی عربی نسل کی عربی گئے۔ تو حضور تاج الشریعہ کی جو باتیں بہت زیادہ گئے، علماء نے جو ان کے ساتھ صحبت اختیار کی، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی خصوصی کتاب حضرت کا ہی ہوگا، اور حضرت نے آپ کی صحبت سے بہت فیض اٹھایا گئے، تو انشاءاللہ اس فیض سے ہمیں بھی مستفید فرمائیں گے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی خطا سرزد ہو گئی تو اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، اور فرشتے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعوت خطاب پیش کروں گا حضور خلیفہ تاج الشریعہ قبلہ حضرت علامہ سید نثار احمد اختر القادری صاحب سے کہ حضرت اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل محبتہ وطاعتہ وسنتہ وحزبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقيل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي جلسائنا خير فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن سيدنا عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم الغوث الاعظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین. اللہ عز و جل کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہم پر کس قدر انعام و اکرام فرمایا ہے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کر. علم دین اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت اور فضیلت ہوتی تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب مسجود ملائکہ فرمایا تو وہ علم میں فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فوقیت کو قرار دیا، جس سے پتہ چلا کہ علم اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کے سبب سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ. اور علم اگر غور کریں تو ایمان پر بھی مقدم ہے، اس لیے کہ علم نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. جس بات کا علم ہی نہ ہو اس کو مانیں گے کیسے؟ پہلے علم ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تب مانا جائے گا نا. پہلے علم ہوگا کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، تب وحدہ لا شریک لہ ہونے پر ایمان ہوگا. پہلے علم ہوگا کہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ہوگا. تو پہلے علم ہے، اس کے بعد ایمان اور عمل اور تقوی. یہ جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ باقاعدہ طور پر علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا ہوتا ہے. آپ کسی بھی متحقق ولی جن کی پیروی کی جاتی ہے ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ شہزاد اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ الشیخ محمد اسماعیل اختر رضا خان قادری برکاتی نوری الازہری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ورحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ علم دین حاصل کرنے میں گزارا ہے. حالانکہ
ہم ذرا چشم تصور سے اس بات کو دیکھیں کہ آپ کا سارا گھرانہ علمی، دادا پردادا، اور اوپر چلے جائیے اور اوپر چلے جائیے، اور اس کے علاوہ خاندانی وجاہت کے اعتبار سے آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے جدود اعلیٰ میں سب سے پہلے جو یہاں تشریف لائے بر صغیر کی طرف، ہند کی طرف، سعید اللہ خان، یہ افغانستان کے بادشاہ کے بیٹے تھے، شہزادے تھے، شاہی خاندان، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ خاندان یوں سمجھیں کہ سارا علمی خاندان، تو علم کے سمندر کے اندر، کہتے ہیں نا کہ سمندر میں مچھلی کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا، وہ تو خود بس سیکھ لیتی ہے. تو اگر باقاعدہ طور پر علم دین حاصل نہ بھی کرتے، تب بھی اس ماحول اور اس خاندان میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے اتنا شعور اور علم تو آپ میں ہوتا کہ جس سے آپ اپنی اور اپنے قریبی احباب کی اصلاح کر سکتے. لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی زندگی کا آغاز نہ ہوتا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر علم دین حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ نے بھی لیتفقہوا فرما کر علم دین حاصل کرنے کو فرض فرمایا ہے. دین کا علم، دین کی سمجھ بوجھ. اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کے فضائل بیان فرمائے اور یہ ارشاد فرمایا کہ انما العلم بالتعلم، کہ حقیقتاً جس کو علم کہتے ہیں، جس کے اندر شبہ نہیں ہوتا، تردد نہیں ہوتا، ریب نہیں ہوتا، جس میں شبہ کی آمیزش جس میں نہیں ہوتی، وہ جو علم ہے انما العلم بالتعلم، وہ تعلم یعنی سیکھنے ہی سے حاصل ہوتا ہے. یہ جو تعلم ہے نا، باب تفعل، اس کے اندر جو ہے تکلف پایا جاتا ہے. یعنی خود کو جب تک تکلف میں مبتلا نہ کرے، تکلیف میں مبتلا نہ کرے، اس وقت تک یہ علم جو حقیقتاً علم ہے یہ حاصل نہیں ہو پاتا. تو یوں تو ماحول سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ علم جس کی ترغیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے، اس کے لیے باقاعدہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، خود کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے. آپ دیکھو نا، رات میں جب آپ مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہو، پڑھتے ہیں نا، اس کے بغیر تو مطالعہ کہلاتا ہی نہیں نا. اگر 3 مرتبہ اس طرح سے عبارت کتاب کی پڑھے بغیر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے مطالعہ کر لیا، تو یہ مطالعہ نہیں ہے. اگر استاذ نے پوچھا مطالعہ کیا اور آپ نے اس طرح سے 3 مرتبہ اس عبارت کو نہیں پڑھا رات میں، جی، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں میں نے مطالعہ کیا، تو یہ جھوٹ ہے. کیا ہے یہ جھوٹ ہے. اور اس طور پر مطالعہ کیے بغیر استاذ کے سامنے جا کر کتاب کھول دینا اور سبق پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا. میں نے اپنے استاذ محترم حضرت علامہ مفتی محمد حسین قادری رضوی سکھر میں، جن کا مزار مبارک ہے، جی، ان کی زبان مبارک سے یہ سنا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مطالعہ کیے بغیر استاذ کے سامنے سبق پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا، فرماتے تھے کہ یہ کتاب کے ساتھ زنا ہے، بدکاری ہے، یہ مطلب گناہ کا کام ہے. تو مطالعہ ایسا ضروری ہے، اور اس طور پر مطالعہ کریں گے. اور یاد رکھیے، جب اس طور پر مطالعہ کرنے کے بعد استاذ کے پاس جا کر کتاب کھولیں گے نا، اور پھر استاذ اس سبق کی تقریر کرے گا، تو پھر یہ سبق دل و دماغ پر ایسا جو ہے بیٹھ جائے گا کہ اب زندگی بھر کر جو ہے نا دل سے نکلے گا نہیں ہے، بشرطے کہ اس طرح سے پڑھا جائے اس کتاب کو. اچھا، ایک مطالعہ، ایک تکرار ہے. تکرار کیا ہے؟ ہم نے رات کو مطالعہ کیا، صبح میں استاذ نے
وہ سبق ہمیں سمجھایا، اور پھر سبق کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ رات کے مطالعے کے دوران جو بات میں نے سمجھی تھی اور ترجمہ جیسے کیا تھا وہ کس حد تک صحیح تھا، کس حد تک غلط تھا، اس کی اصلاح ہو گئی۔ پھر رات میں دن میں پڑھے گئے اس سبق کو جو دہراتے ہیں نا آپس میں طلبہ، ایک سے زیادہ طلبہ بیٹھتے ہیں دہراتے ہیں جی، اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو دوسرا بتاتا ہے کہ نہیں استاذ نے یہاں یہ نہیں یہ تقریر کی تھی، یہاں یہ مطلب نہیں یہ بیان کیا تھا، غلطی ہوتی تو اس طرح سے یہ فائدہ ہوتا ہے ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھنے میں، اس کو تکرار کہتے ہیں۔ جب مطالعہ ہو گیا، سبق ہو گیا استاذ کے سامنے اور رات میں پھر اس کی تکرار ہو گئی، تو اب تو یوں سمجھیں کہ آپ کے دل کی تختی پر یہ جو ہے نا ایسے کندہ ہو گیا جیسے کہ پتھر کے اوپر کھود کر لکھا جاتا ہے، کبھی مٹے گا نہیں ہے، یا نہ تو لفظ آپ سے مٹیں گے، نہ اس کا ترجمہ اور معانی و مفاہیم آپ سے کہیں جانے کے۔ تو اس طور پر جو علم حاصل کیا جاتا ہے یہ ہے تکلف، اور اس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ انما العلم بالتعلم، کہ اس طور پر جو ہے نا جو حاصل کیا جائے نا تکلف کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں در حقیقت علم۔ تو وہ علم جو بغیر تکلف اور بغیر دشواری کے اور بغیر مشقت کے صرف ایک ماحول ایک خاندانی حساب سے حاصل ہو جائے، در حقیقت وہ علم نہیں ہے، اس میں تو شبہے کی آمیزش ہے جی۔ ایسا علم جو حاصل ہوتا ہے ادھر کسی نے کچھ اور بتایا کتاب کھول کر، تو پھر کیا ہے کہ وہ علم تو زائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں تو یہ سمجھتا تھا، اس لیے کہ میں نے تو خاندان میں ایسے ہی سنا تھا، میں نے تو ایسے ہی سنا تھا، ایسے ہی سمجھا تھا۔ یہ اپنے طور پر اردو کی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم عالم فاہم ہو گئے، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، تو یہ بھی علم نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا وہ کیا ہے، تعلم کے ساتھ ہے، بتکلف جس کو حاصل کیا جائے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی طور پر علم دین حاصل کرنے میں گزارا، حالانکہ چاہتے تو وہ اس کے بغیر بھی اگر اس خاندان پر اکتفا کرتے، علمی خاندان پر، تو بہت کچھ حاصل ہو جاتا جی۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں، آپ چلے جائیں بڑے بڑے آستانوں پر، وہاں گدیوں پر جو گدی نشین بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لو حضرت آپ نے کہاں پڑھا ہے، کس سے پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، فارغ بھی ہیں کہیں سے نہیں ہے جی، ذرا یہ عبارت ہے اس کا کیا ترجمہ ہے، کیا اس کو درست کر کے بتا دیں، وہ کنی کتریں گے، بھاگیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس وجہ اب وہ سمجھیں کہ ہم نے تو اردو کی کتابوں سے پڑھا ہوا ہے، مطالعہ یہ کافی ہے، نہیں، یہ نہیں، یہ جو ہے نامعلوم کب گمراہی کی طرف لے جائے یہ والا علم۔ لیکن وہ تعلم کے ساتھ ہے جو محنت مشقت کر کے حاصل ہوتا ہے، در حقیقت وہی علم ہے، اور اسی علم کو کہا جاتا ہے کہ یہ علم جو ہے انوار الہیہ میں سے ایک نور ہے، انوار الہیہ میں سے ایک نور ہے جس کے حصول میں مشقت ہوتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے علم حاصل کرنے کی جب ابتدا فرمائی تو ایک تو حصول علم ہے کسی نیت خاصہ کے بغیر، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر کام سے پہلے نیت، اسی طرح حصول علم سے پہلے بھی نیت درکار ہے۔ کیوں حاصل کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے جب بریلی شریف میں آنکھ کھولی ہے علم و فضل کے اس گھرانے میں، تو اپنے اکابرین کو دیکھا، حضور مفتی اعظم عالم اسلام کو دیکھا، حضور مفسر اعظم ہند کو دیکھا، اپنے بڑے برادران کو دیکھا جی، کہ وہ ان کے روز و شب جو ہے تعلیم و تعلم، درس و تدریس میں، افہام و تفہیم میں گزرتے ہیں۔ اس ماحول میں جب آپ نے آنکھ کھولی تو ابھی آپ چند برس کے تھے، ابھی یہ نوبت تو نہ آئی تھی کہ کتاب پڑھیں، آپ اتنی عمر نہ تھی، لیکن اس ماحول سے آپ کو یہ اثر ملا کہ اپنے نانا جان حضور مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ کی تسبیح مبارکہ ہاتھ میں لیتے، کبھی منظر اسلام کے صحن میں، کبھی اپنے گھر کے صحن میں، اپنے نانا کے قریب، کبھی ان کے سامنے کچھ فاصلے پر، ان کی تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے یہاں سے وہاں چکر لگا رہے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، تسبیح گھوم رہی ہے، اور بڑے جذب و مستی، عشق و محبت کی کیفیت میں
دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو کر پڑھ کیا رہے ہیں؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اور جلال کے عالم میں یہ پڑھتے جاتے ہیں اور اسی کی تکرار. کوئی خبر نہیں کہ ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، بس تسبیح گھوم رہی ہے اور یہ کلمات پڑھتے جاتے ہیں. مطلب کیا؟ اور یہ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اور ائمہ دین نے جو فرمایا اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو علم ہے اس بات کا الحمدللہ کہ جب ہم کلمات طیبات تسبیح کے ہوں، تحمید کے ہوں، تقدیس کے ہوں، تحلیل کے ہوں یا درود و سلام کے ہوں، جب ہم ان کی تکرار کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے منہ سے جیسے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف سے ہر کلمہ طیبہ کو لینے کے لیے فرشتہ آتا ہے اور اس کو لے کر جو ہے بارگاہ خداوندی میں اس کے ساتھ تحیت پیش کرتا ہے. اور پھر اس تسبیح و تحلیل کے کلمات طیبات کا کہنے اور گنگنانے والا ایمان اور عمل میں صالح ہو تو دربار خداوندی میں وہ کہے ہوئے کلمات مقام قبولیت میں پہنچتے ہیں اور ان کلمات کی معنوی حیثیت کے مطابق بارگاہ خداوندی سے انوار و تجلیات ان کلمات کی معنوی حیثیت کے مطابق مثلا سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو انوار سبوحیت، الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو انوار تحمید انوار حمد بارگاہ خداوندی سے ان کلمات کی معنوی حیثیت کے مطابق انوار و تجلیات وہاں سے منعکس ہو کر ان کلمات طیبات کے کہنے والے کے دل کی طرف وارد ہوتے ہیں، منعکس ہوتے ہیں، پلٹتے ہیں اور یہ تکرار کرتا چلا جاتا ہے. پڑھ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے، سبوحیت خداوندی کے نغمے گنگنا رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں سے سبوحیت کے انوار اس کے دل کی طرف مسلسل وارد ہوتے ہیں. یہ پڑھتا جاتا ہے وہاں سے وارد ہوتے جاتے ہیں تو اب اس کے اندر شان سبوحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ پڑھ رہا ہوتا ہے حسبی ربی جل اللہ تو وہاں سے انوار جلالت جو ہے واپس پلٹ کر اس کے دل پر وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی تو حضور تاج الشریعہ جب جو ہے احادیث مبارکہ جب ہمیں یہ بتا رہی ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ جب جو ہے حسبی ربی جل اللہ پڑھا کرتے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور اللہ، جی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تو یک بارگی بارگاہ خداوندی سے بھی اور بارگاہ مصطفوی سے بھی انوار و تجلیات ان کلمات کی معنوی حیثیت کے مطابق آپ کے دل پر وارد ہوا کرتے تھے اور آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی تھی. اس وجہ سے جن بزرگوں نے آپ کو آپ کی اس عمر میں دیکھا، جیسے کہ ہمارے کراچی کے حضرت قبلہ شوکت حسن خان صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے کہ میاں آپ کے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کو میں نے گود میں کھلایا ہے. ان کی عمر بھی اتنی تھی کہ وہ کہہ سکتے تھے یہ بات، گود میں کھلایا ہے اور میں ان کو اسی وقت سے دیکھا کرتا تھا کہ آپ جس شان جلالت کے ساتھ یہ اب جو ہے محو مستغرق رہتے ہیں اسی شان کے ساتھ اس چھوٹی سی عمر میں بھی وہ تسبیح کے کلمات اسی انداز میں پڑھا کرتے تھے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حدیث شریف کے مطابق جب ان کلمات کی تکرار کرتے تھے خدا و رسول کی بارگاہ سے ان کی معنوی حیثیت کے مطابق آپ کے اندر صفات پیدا ہوتی چلی گئیں. تو آپ کے اندر یہ جو جلال کی کیفیت تھی، استغراقی کیفیت تھی، یہ سب جو ہے اسی وقت سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر پیدا کر دی گئی تھی. تو اس طرح کے جذب و مستی اور عشق و محبت کے ملے جلے ماحول میں جب آپ 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے تو آپ کے نانا حضور مفتی اعظم عالم اسلام محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمٰن نے باقاعدہ طور پر آپ کے لیے جو ہے
تحصیل علم کا کہ ابتدا کرانے کے لیے بسم اللہ شریف پڑھائی برکت کے لیے، جیسے کہ آپ کے خاندان کا ماحول تھا، تو حضور مفتی اعظم ہند نے جب آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی اور قرآن حکیم کی تعلیم آپ نے اپنے والدہ ماجدہ سے حاصل کی اور ابتدائی کتب اپنے گھر میں آپ نے اپنے والدین کریمین سے حاصل کی، تو اس وقت دوران طلب علم جب جتنا وقت منظر اسلام بریلی شریف میں اساتذہ کے سامنے پڑھنے کا ہوتا، کتاب کھول کر ان کے سامنے پڑھتے، اور طریقہ یہی ہوتا کہ رات کو مطالعہ ہو رہا ہے، دن میں استاذوں کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرتے ہوئے سبق حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تکرار۔ لیکن اس دوران میں ایک عمل آپ اور کیا کرتے تھے زمانہ طالب علمی میں، اور وہ کیا تھا؟ جب اسباق مکمل ہو جاتے تو اس کے بعد آپ چلے جاتے اپنے پردادا حضور اور دادا حضور ان کی بارگاہوں میں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر اور اپنے دادا حضور حجت الاسلام کے مزار مبارک پر، اور چوکھٹ پر جا کر وہ کتابیں جو آپ نے استاذوں کے سامنے پڑھی ہوتی تھی وہ کتابیں آپ سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر کے ان مبارک ہستیوں کی طرف توجہ کر کے کھڑے ہو جاتے، استغراق کی کیفیت میں۔ لوگ آ رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں مزار شریف پر، حاضری دے رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آنا جانا لگا ہوا ہے، لیکن آپ بسا اوقات گھنٹوں اسی طرح کھڑے رہتے، جب ایک مخصوص وقت گزر جاتا اس کے بعد جاتے۔ اس وقت تو نہ کھلا، بعد میں یہ راز کھلا کہ حضور تاج الشریعہ وہاں کتاب سے دیکھ کر پڑھتے تھے، کتاب کھول کر استاذوں کے سامنے، اور یہاں اپنے دادا اور پردادا کی بارگاہ میں کتاب سینے سے لگا کر بند کر کے ان سے اسباق پڑھتے تھے۔ حضور مفتی اعظم جو آپ کے نانا ہیں، ان کے زمانے طالب علمی کا واقعہ میں نے پڑھا کہ منظر اسلام میں جب یہ پڑھا کرتے تھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات میں، کم سنی میں، تو اس دوران ایک موقع ایسا آیا کہ منظر اسلام میں تنہا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیسک کے اوپر کتاب بند کتاب رکھی ہوئی ہے، بند، اور مسلسل اس بند کتاب کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے استاذوں میں سے ایک استاذ وہ تشریف لائے، انہوں نے غور سے دیکھا کہ شہزادے مسلسل کتاب کو دیکھ رہے ہیں اور کتاب بند ہے۔ پوچھا کہ شہزادے یہ بند کتاب سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہو؟ کھڑے ہو گئے، سلام عرض کیا اور عرض کی کہ حضور میں یہ غور کر رہا ہوں کہ آیا کتاب کو کھولے بغیر بھی کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، میں اس بات پر غور کر رہا ہوں۔ استاد صاحب نے پوچھا پھر شہزادے میاں کس نتیجے پر پہنچے؟ عرض کی کہ حضور میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہاں کتاب کو کھولے بغیر بند کتاب کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ طالب علمی کا زمانہ ہے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ استاد صاحب نے فرمایا کہ شہزادے میاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو کرم اور شفقت اور مہربانیاں میں آپ کے اوپر دیکھتا ہوں تو یقین کرتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہو آپ ضرور اس نتیجے پر پہنچے ہوگے اور آپ ضرور ایسے ہوگے کہ کتاب کو کھولے بغیر بند کتاب سے سبق حاصل کر بند کتاب کو پڑھ سکو۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ عالم فاضل ہو کر فارغ ہوئے، منظر اسلام بریلی شریف میں آئے، آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اجلہ تلامذہ اور محبوب ترین خلفاء اور مریدین میں سے فاضل بہار حضرت علامہ سید ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ، جنہوں نے حیات اعلیٰ حضرت 3 جلد کی، وہ منظر اسلام بریلی شریف میں فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کتابوں سے دیکھ کر سوال کا جواب عبارتیں نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور پھر لکھنے کے بعد پھر فتاوی رضوی شریف الماری سے نکالی، اب مراجعت کرنے کے لیے کہ کس حد تک میں نے
فتاوی رضویہ شریف کے مطابق اس سوال کا جواب دیا ہے، فتاوی رضویہ شریف کھولنے کے لیے۔ اتنے میں حضور مفتی اعظم ہند آئے اور عرض کی کہ حضور آپ اتنے بڑے علامہ ہو کر فتویٰ لکھ رہے ہیں، کتابیں کھولی ہوئی ہیں، اور آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے کہ فتاوی رضویہ شریف نکالیں اور دیکھیں، مراجعات کریں کہ میں نے اس کے مطابق لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ جی فرمایا فاضل بہار نے کہ شہزادے میں تو تب مانوں جب آپ جو ہے بغیر کتاب کھولے کسی سوال کا اور استفتاء کا جواب لکھ دو۔ حضور مفتی اعظم نے عرض کی کہ حضور عطا فرمائیے۔ جی سوال ان کے حوالے کیا، حضور مفتی اعظم ہند نے قلم اٹھایا، صاف کاغذ پر اس کا جواب لکھ کر پیش کر دیا۔ وہ جواب حضور فاضل بہار نے دیکھا، اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، اعلی حضرت نے خوشی کے ساتھ جو ہے نا دعا دی اور اس مہر بنا کر دے دی، مفتی کی مہر بنا کر دے دی۔ تو یہ اس گھرانے کا یہ ایک خاص نشان ہے کہ ان حضرات کے ہاں علم جس کو کہتے ہیں وہ اس گھرانے کی یوں سمجھ لیجئے کہ باندھی ہے، علم اور زبان و بیان۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل کرتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمثیل ارشاد باری تعالی، امتثال امر الہی کی خاطر باقاعدہ زندگی کا ایک بڑا حصہ حضور تاج الشریعہ نے بھی اپنے مشائخ اور بزرگوں کی طرح جو ہے بتکلف علم دین حاصل کرنے میں گزارا ہے۔ منظر اسلام بریلی شریف میں آپ کے جو مصری استاذ تھے ان کے پاس بھی آپ کے اسباق تھے، اسباق سے ہٹ کر جو دیگر اوقات تھے وہ ہندی اخبار منگوا کر حضور تاج الشریعہ سے سنا کرتے۔ حضور تاج الشریعہ اس ہندی کو عربی میں منتقل فرما کر ان کو سنایا کرتے تھے، یعنی حضرت کی عربی اس بچپنے کے زمانے سے۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ کا بچپنا جب ایسا ہے کہ علم اور فہم اور فراست کی یہ شان ہے، تو انہوں نے آپ کے والد ماجد حضور مفسر اعظم ہند محمد ابراہیم رضا خان جیلانی میاں کو مشورہ دیا کہ اپنے بچے کو مصر بھیج دو، جامعہ الازہر، چونکہ استاذ نے مشورہ دیا تھا، استاذ کی دلجوئی کی خاطر جامعہ ازہر بھیج دیا۔ 1963 عیسوی میں حضور تاج الشریعہ جامعہ ازہر تشریف لے گئے اور وہاں کلیہ اصول الدین میں داخلہ لیا، اور 3 برس تک 1966 تک باقاعدہ آپ نے وہاں پر تحصیل علم میں وقت گزارا۔ اس دوران کچھ واقعات پیش ہوئے۔ ہمارے یہاں سے، یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہندوستان سے، اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی یہ دورے پر مصر گئی، اور یہ ایک فطری بات ہے انسانی جبلت میں کہ اپنے ملک اور اپنے علاقے میں رہتے ہوئے کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، کسی کو نہ دیکھا جائے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب آپ کسی غیر ملک میں ہوں اور وہاں آپ کے ملک کا کوئی بھی، آپ کا دشمن بھی وہاں چلا جائے گا نا، تو پھر ایک دل میں ایک پیدا ہوتی ہے، یار میرے ملک کا ہے، میرے علاقے کا ہے۔ تو اس بنا پر اور طلباء جو تھے انہوں نے یہ ٹھانی کہ چلیں، ہمارے ملک کی وزیر اعظم اندرا گاندھی آئی ہے، ہم جاتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں، ہو سکا تو ملاقات کریں گے، ہم ہند کے ہیں، یہاں کے وہاں کے۔ حضور تاج الشریعہ کو بھی کہا گیا کہ اختر میاں آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ حضور تاج الشریعہ نے، وہ طالب علمی کا زمانہ ہے، فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جی وہ کافرہ مشرکہ عورت میں اس کی خاطر جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وہ تو کافرہ مشرکہ ہے، اگر وہ کافرہ مشرکہ نہ بھی ہوتی تو ایک غیر محرم عورت ہے، ناممکن ہے کہ میں اس کی خاطر جاؤں۔ یعنی یہ اس زمانے میں آپ کا علم اور تقویٰ۔ ہمارے یہاں تو یہ ہو چلا ہے نا، وہی ابھی تو میں طالب علم ہوں، ابھی تو میں پڑھتا ہوں، ابھی میں فارغ ہی ہو گیا ہوں، جی ابھی تو سب چلے گا۔ نہیں، یہ ہمارے مشائخ کرام نے اپنی جو ہے طالب علمی کی زندگی سے ہمیں بتا دیا کہ اسی دوران اگر جو ہے اپنے آپ کو سنبھالو گے تو فارغ ہونے کے بعد کچھ سنبھل پاؤ گے۔ اگر ابھی آزادانہ زندگی گزاری تو بعد میں
پھر خود کو نہیں سنبھال پاؤ گے. بعد میں بھی آزادانہ. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا مولوی ہوتے ہیں, پڑھنے پڑھانے میں ماہر ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے معاملے میں, عمل کے معاملے میں, تقوی کے معاملے میں, فتوے کے مطابق عمل کرنے کے معاملے میں, جی علم اور عمل میں یکسانیت ہونے کے معاملے میں ہم ان میں اونچ نیچ دیکھتے ہیں بہت زیادہ. اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی جو طلب علم کا زمانہ ہوتا ہے نا, طالب علمی کا زمانہ, وہ آزادانہ گزرا ہوتا ہے. اس وقت سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا جائے تو آگے جا کر بھی جو ہے انسان سنبھلا رہتا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود الکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اس دوران جیسے آپ کے مدارس میں, ہمارے مدارس میں سالانہ امتحانات ہوتے تو وہاں بھی امتحانات ہوا کرتے تھے. وہاں اساتذہ کرام تحریری اور تقریری امتحانات ہوتے تھے. اس دوران وہاں مشائخ اور اساتذہ مصر جو تھے جامعہ ازہر کے, انہوں نے بعض دوسرے طلباء جو کہ علم کلام کے طلباء تھے, عقائد کے طلباء تھے, ان سے کچھ سوالات کیے. ان کو ان کے جوابات نہ آئے. حضور تاج الشریعہ سن رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ میں جواب دوں. آپ نے فوراً یہ فرماتے ہوئے وہ سوالات جو ان سے کیے جا رہے تھے وہ جوابات آپ نے دے دیے, حالانکہ آپ اس فن کے طالب علم وہاں نہ تھے. جی جب آپ نے فی البدیع اور عمدہ اور بہترین مسکت جوابات دیے, جی بالکل صحیح شافی وافی جوابات دیے, تو ان اساتذہ نے آپ سے پوچھا کہ اختر میاں جی یہ تو اس فن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں, اس کی تیاری کر کے آئے ہیں, جی سال بھر اس کو پڑھتے رہے ہیں, یہ جواب نہ دے سکے. آپ تو اس فن کے طالب بھی نہیں ہو, آپ کا تو فن ہی دوسرا ہے, آپ نے اتنا عمدہ اور بہترین جواب کیسے دے دیا؟ فرمایا کہ یہ تو ہمارے ہاں منظر اسلام میں ہمارے گھرانے میں بچپن ہی سے سکھا دیا جاتا ہے. یعنی علم کی یہ شان ہے اس گھرانے کی. اللہ اکبر. اب وہ اساتذہ حیرت میں رہ گئے. 3 سال اور اسی دوران میں 1965 میں آپ کو اطلاع ملی کہ والد ماجد مفسر قرآن حضرت علامہ مفسر اعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضا خان, ان کا بریلی شریف ہندوستان میں انتقال ہو گیا. لیکن آپ طلب علم, ایسے تکلف کے ساتھ علم حاصل کیا جاتا ہے, آپ نے کوئی کوشش نہ کی کہ اپنے والد ماجد کے لیے چلا جاؤں. انتقال ہو گیا, کتنی بڑی بات ہوتی ہے جی کہ چلا جاؤں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ والد ماجد نے یہاں پر حصول علم دین کے لیے جتنے عرصے کے لیے بھیجا تھا ابھی وہ عرصہ پورا نہیں ہوا تھا. ایسی صورت میں والد ماجد کو جا کر جو ہے نا ان کو خوشی پہنچائیں گے یا ان کو غم میں مبتلا کریں گے؟ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بریلی شریف منظر اسلام میں پڑھنے کے لیے گئے تھے, اپنے وطن معلوف کو چھوڑ کر, تو اس وقت اس دوران کتنی ان کے پاس چٹھیاں گئیں, فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں بیمار ہے, فلاں پریشان ہے, فلاں کے لیے کریں. تو آپ نے کبھی کوئی خط نہیں پڑھا, سب جو ہے نا ایک مٹکی میں ڈالتے جاتے. 8-9 سال کے بعد جس دن آپ فارغ التحصیل ہوئے, دستار بندی ہوئی, اس روز آپ نے وہ مٹکی نکالی اور ایک ایک خط پڑھتے چلے جاتے جو 8-9 سال کے اس میں جمع تھے. کسی میں لکھا تھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دی اس وقت 8-9 سال کے بعد. کسی کے لکھا تھا فلاں بیمار ہے, اس کے لیے دعا کر دی. کسی نے کچھ, سب اس دن کیا. یہ اس سے پہلے کوئی خط نہ دیکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ طلب علم میں خلل واقع ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو طلب علم میں خلل واقع ہو جائے. یہ جو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے, سبق پڑھا رہا ہوتا ہے, اس دوران ہم جو ہے پانی پینا یاد آ جاتا ہے, پیشاب کرنا یاد آ جاتا ہے, فلاں یاد آ جاتا ہے, کسی کا موبائل آ جاتا ہے, کسی کو ٹائم دینا. ہو سکتا ہے کہ عین اسی دوران جتنا دورانیہ آپ پانی پینے میں گزارا, جتنا دورانیہ آپ نے جو ہے وہ پیشاب کرنے کے لیے جانے آنے میں گزارا, جتنا دورانیہ آپ نے فون کو ضروری سمجھ کر اس میں گزار دیا, ہو سکتا ہے اسی دوران کتاب اور استاد کی زبان سے کوئی ایسی بات صادر ہوئی ہو کہ اس کے رہ جانے سے آپ کی زندگی بھر کی برکت ختم ہو جائے. اور وہی آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے, وہی جملے آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ گولڈن جملے تھے, عمدہ ترین جملے تھے, اور وہ آپ سے رہ گئے. اس لیے ہمارے مشائخ اور بزرگوں میں
یہ رہا کہ انتقال بھی ہو گیا اور والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو وہ چھوڑ کر نہیں آئے اس دوران یہ، بلکہ جب پورا ہو گیا آپ کا وہاں کا پیریڈ، 3 سال پورے ہو گئے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ واپس آئے۔ اور اس شان کے ساتھ آپ نے پڑھا کہ جمال عبد الناصر جو اس وقت مصر کے صدر تھے، ملک مصر کے صدر تھے، اور جامعہ ازہر سے بھی یونیورسٹی کے حساب سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے خود آپ کو جو ہے جامعہ ازہر یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہ جو ہے انعام آپ کو دیا، یعنی اچھی پوزیشن پر، اور اس کے بعد جامعہ ازہر کی جانب سے آپ کو یہ پیش کی گئی کہ آپ یہیں مسند تدریس سنبھالیں، یہیں مسند تدریس سنبھالیں، لیکن جو ہے یہاں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ اور ایک شان یہ کہ اس زمانے میں ہند سے پڑھنے کے لیے جانے والے، پاکستان سے پڑھنے کے لیے جانے والے اور بھی تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں، لیکن وہاں وہ گئے تھے، جانے سے پہلے کا ماحول تو متقی اور پرہیزگار والا دی، لیکن جب واپس آئے تو ان کی زندگیوں میں مثبت اور بہتر تبدیلی آنے کے بجائے منفی تبدیلی آئی تھی۔ حالانکہ بڑے بڑے شہزادے تھے وہ بھی، بڑی بڑی بارگاہوں سے متعلق تھے وہ لوگ بھی جی، لیکن منفی تبدیلیاں لے کر آئے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب سنا کہ میرے نواسے اختر رضا اظہری جامعہ ازہر سے پڑھ کر واپس آ رہے ہیں، تو بریلی اسٹیشن پر حضور مفتی اعظم ہند علماء کے جمع غفیر کو لے کر، گھر والوں کو لے کر استقبال کے لیے گئے، اور بڑے جیسے پریشان ہوتے ہیں اس کیفیت میں جب حضور تاج الشریعہ ٹرین سے وہاں اترے بریلی اسٹیشن پر، حضور مفتی اعظم ہند نے جب چہرہ سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا آپ کا حلیہ، تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ کلمات آپ کی زبان سے جاری ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے کے اندر منفی تبدیلی نہیں بلکہ مثبت تبدیلی آئی ہے۔ یعنی یہ ایک بڑی خطرناک بات ہوتی ہے فی زمانہ کہ جب علم نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے تو اس وقت آدمی اپنے آپ کو عمل کا پیکر بناتا ہے، جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے اندر نرمی کمی آ جاتی ہے۔ دیکھو نا، یہ جو عوام ہوتی ہے نا، جو عالم فاضل نہیں ہوتی، آپ دیکھتے ہو کہ یہ نمازوں کے بعد نوافل بھی نہیں چھوڑتے، ہے نا بھائی؟ ظہر کی جو ہے 4 رکعت پہلے کی سنت، پھر فرض 4 رکعت، پھر 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد نفل، آپ دیکھتے ہو یہ لوگ نہیں چھوڑتے، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ امام اگر کسی موقع پر نہ پڑھے تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، یعنی اس قدر پابند ہوتے ہیں ان چیزوں کے، حالانکہ اس چیز ضرور، اور جب تک آپ مولوی نہیں بنے ہوتے تو آپ بھی یہ کرتے ہو، لیکن جب مولوی بن جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے اندر یہ منفی تبدیلی آ جاتی ہے کہ آپ نوافل چھوڑنے لگ جاتے ہیں، آپ جو ہے نا عصر سے پہلے کی اور عشاء سے پہلے کی سنتوں کے ادائیگی میں کمزور پڑ جاتے ہیں، بلکہ آپ جو ہے جو سنن مؤکدہ ہیں ان کی ادائیگی میں بسا اوقات کمزور پڑ جاتے ہو، بلکہ فرض، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اس میں بھی سست پڑ جاتے ہو، بلکہ فرائض میں بھی سست ہو جاتے ہو۔ یہ مولوی تو ایسا مولوی نہیں بننا، حضور تاج الشریعہ والا مولوی بننا ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے، علم اور تقوی بھی اس کے ساتھ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے پروردگار عالم عز و جل ہمیں جو ہے ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انوار الہیہ میں سے ایک نور ہے، جس سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشنی ملے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا ظاہر و باطن سنور جائے، جس سے ہمارے اندر مثبت تبدیلی پیدا ہو، جس سے ہمارے اندر ہماری زندگی تقویٰ و طہارت سے آراستہ ہو جائے۔ حضور تاج الشریعہ نے جو ہے جو علم حاصل کیا اس پر عمل بھی کیا ہے، خوف خدا، عشق و محبت رسول، تعظیم بزرگان دین، کبھی آپ نے اس میں کمی نہ آنے دی، اور احقاق حق اور ابطال باطل، یہ تو آپ کا وہ ترہ امتیاز تھا کہ آپ نے اس بارے میں نہ کبھی خاص کی پرواہ کی، نہ کبھی عام کی پرواہ کی، نہ کبھی امیر کی پرواہ کی، نہ کسی غریب کی پرواہ کی۔ جہاں آپ کی موجودگی میں کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہو، آپ نے ببانگ دہل جو ہے علم سے بھی سمجھایا، عمل سے بھی سمجھایا۔
پہلی مرتبہ آپ جب پاکستان تشریف لائے تو نشتر پارک میں بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا، کہاں کہاں سے کتنے عوام و خواص علماء اور لوگ آئے ہوئے تھے، اسٹیج پر تھے آپ. اس دوران آپ نے دیکھا کہ تصویر بنانے والے، اس وقت یہ موبائل وغیرہ کا تو سسٹم نہیں آیا تھا، کیمروں کا تھا، وہ کیمروں سے تصویر لینے والے کبھی ادھر سے آ کر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ادھر سے منع فرما رہے ہیں، یہاں سے منع فرمائے کبھی. اصل میں حضور تاج الشریعہ خوبصورت ہی اتنے تھے، حسین و جمیل ہی اتنے تھے، ہے نا. مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، ایسا کوئی دیکھا ہی نہیں جیسے وہ خوبصورت. اللہ اکبر جی، ایسے حسین و جمیل. اس لیے جو ہے ہر ایک چاہتا تھا کہ میں نے دیکھ لیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے میں کسی دوسرے کو بھی دکھا سکوں، کہ آج میں ایسے عظیم جو ہے نا، ایسی عظیم شخصیت کی زیارت دیکھ کر کے آ رہا ہوں. تو اس بنا ادھر سے منع کرتے ادھر آ کر کوشش کر رہے ہیں، ادھر سے منع کرتے ادھر آ کر. جب آپ نے دیکھا کہ لوگ بے چین کر رہے ہیں اور باز نہیں آ رہے تو آپ فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے، جلال میں آ گئے اور فرمایا مجھے اتنی دور ہندوستان سے کیا اس حرام کام کے لیے بلایا گیا تھا، میں جا رہا ہوں. جب آپ نے یہ جلال کا عالم دکھایا تو تب جا کر ان کیمرے والوں کو جو ہے روکا گیا. اور یہ تو اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا. اور یہاں آپ کی مسجد میں ہم نے دیکھا، یہ نور مسجد ہے کوئی اور نور مسجد یہ، ہاں. حضور تاج الشریعہ تشریف لائے خطاب کے لیے، مغرب کے بعد حضور تاج الشریعہ ممبر پر بیٹھے. جو اس وقت موجود ہوں یاد آ جائے گا، حضور تاج الشریعہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. اور اس دوران کئی اکابر علماء ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، جن میں میرے استاذ محترم حضرت علامہ ملک القلم رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے. حضور تقریر فرمانا شروع کر چکے تھے، اتنے میں علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اندر، یہاں بیٹھ آگے آنے کے لیے. حضور تاج الشریعہ ممبر پر تھے، علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریب پہنچے. حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے جو امامہ پہنا ہوا تھا، اس امامے کا اوپر کا ایک پیچ ہے نا تھوڑا سا یہ کھلا ہوا تھا، ٹوپی نظر آ رہی تھی سائڈ سے، ٹوپی ایسے نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے، مسئلہ جو کچھ بھی صحیح، لیکن عملاً ہم نے اپنے مشائخ اور بزرگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے امامہ پہنتے ہیں کہ امامے کے پیچ جو ہوتے ہیں انہی سے ٹوپی چھپ جاتی ہے اور ٹوپی کہیں سے بھی نظر نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے، عملاً ہم نے یہی دیکھا. باقی اختلاف آپ عالم بن رہے ہیں، احتجار کس کو کہتے ہیں، کیا تعریف ہے. عملاً ہم نے اپنے مشائخ کو یہ دیکھا. تو حضور تاج الشریعہ کی نظر اب سامنے آ رہے ہیں. علامہ ارشد القادری صاحب حضرت ایسے نہیں کرتے تھے، علامہ ارشد القادری صاحب ایسا نہیں، مشائخ اکابرین میں سے تھے جی. ٹوپی کا ذرا سا حصہ جلدی میں کھلا رہ گیا ہوگا، اب چونکہ اس کے بعد عشاء کی نماز بھی ادا کی جانی تھی جی، نہ بھی ادا کی جانی ہوتی تب بھی جو ہے دیکھنے والے تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارے اتنے عظیم بزرگ علامہ ارشد قادری صاحب جو ہے نا، ہمارے مشائخ بریلی میں سے، مشائخ رضویہ میں سے ہیں جی، متصلب عالم ہیں، یار یہ جب ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کر لیں. اللہ اکبر. علم اور عالم کی یہ شان ہوتی ہے کہ دوسروں کو بچانا بھی اس کے پیش نظر ہوتا ہے جی، دوسروں کو غلط فہمیوں سے بچانا بھی اور بدگمانیوں سے بچانا بھی، بے عملی اور بد عملی کا شکار ہونے کے جتنے راستے ہوتے ہیں سب کو بند کر دینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. حضور تاج الشریعہ تو تاج الشریعہ ہیں، تاج الاسلام، تاج العلماء. حضرت کی موجودگی میں ایسا ہو جس سے لوگ غلط مقصد حاصل کریں، اس لیے جو ہے حضور تاج الشریعہ نے باوجود اس کے کہ تقریر میں گفتگو تقریر فرما رہے ہیں، علامہ ارشد القادری صاحب جیسی آ کر بیٹھنے لگے تو حضور تاج الشریعہ نے اشارہ کیا ایسے کر کے. علامہ ارشد القادری صاحب سمجھ گئے، جیسے قریب ہوئے حضور تاج الشریعہ نے ممبر پر بیٹھے ہوئے تقریر فرمانے کے دوران اپنے دستے مبارک سے علامہ ارشد القادری صاحب کی کھلی ہوئی ٹوپی کو ایسے کر کے چھپا دیا، تاکہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کسی کے ذہن میں بدگمانی یا جو ہے نا بے راہ روی کی بات پیدا نہ ہو. ہو سکتا ہے کوئی اسی وقت دیکھتا
اور بعد میں حضور نماز کے وقت صحیح فرماتے ہیں، اس وقت کوئی نہ دیکھتا، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ایسا پہنا ہو۔ تو ان حضرات کی عملی زندگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کو بے عمل نہیں دیکھتے، خود تو کیسے بے عمل ہو سکتے ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ کی علم اور عمل اور تقوی اور طہارت کے اعتبار سے اور احقاق کے حق اور ابطال باطل کے اعتبار سے بہت عظیم شان ہے۔ ہم جو ہے نا نہیں پہنچ سکتے کہ کتنی بلند شان ہے، بس ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کریم عز و جل نے ایسے عظیم متصلب اور عامل بالسنہ عظیم علماء اور مشائخ کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس پر جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جس طرح ان بزرگوں کا دامن کرم دنیا میں ہاتھ آیا، قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دامن کرم کو تھام کر سرکار غوث اعظم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شفاعت کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سلام مرشد کامل، سلام شیخ لاسانی، سلام سیدی تاج الشریعہ فیض یزدانی، سلام سیدی تاج الشریعہ فیض یزدانی، جمال حجت الاسلام عکس مفتی اعظم، جمال حجت الاسلام عکس مفتی اعظم، سلام غوث کے نائب رضا کے ذل روحانی، سلام غوث کے نائب رضا کے ذل روحانی، سلام وہ کہ مانا فخر ازہر جس کو ازہر نے، سلام وہ کہ مانا فخر ازہر جس کو ازہر نے، سلام وہ جسے حاصل ہوئی کعبے کی مہمانی، سلام وہ جسے حاصل ہوئی کعبے کی مہمانی، سلام وہ جسے حاصل ہوئی کعبے کی مہمانی، اردو کے چاہنے سے تیرے چرچے گھٹ نہیں سکتے، اردو کے چاہنے سے تیرے چرچے گھٹ نہیں سکتے، تیری عظمت ہے پائندہ، تیری شوکت ہے لافانی، تیری عظمت ہے پائندہ، تیری شوکت ہے لافانی، سلام غوث کے نائب رضا کے ذل روحانی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوہ ہے، شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی
شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل مولا کریم جو درس ہوا بیان ہوا مولا کریم جن باتوں پر عمل کا حکم ہوا مولا کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن باتوں سے بچنے کا حکم ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اس پوری محفل کا ثواب حضرت تاج الشیعہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کے درجات کو بلندی عطا فرما ان کے مرکز پر انوار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما مولا کریم ہمیں عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرما علم پر عمل کی توفیق عطا فرما ہمارے اس مدرسے کو ترقیاں عطا فرما ترقی کے مراحل میں جتنی رکاوٹیں مولا کریم ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے جتنے یہاں طلبہ اساتذہ مولا کریم پڑھاتے پڑھتے مولا کریم تمام کو ترقیاں عطا فرما اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما مولا کریم تیرے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ رکھ مولا کریم ان کے ملفوظات پر عمل کی توفیق عطا فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم